अस्सलाम वालेकुम बारुल हुश्व हमशिया। यसू अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट के जरिए अपनी राय भी जरूर दें, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। अजीजों, आज हम बिब्लिकल कैलेंडर पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आपको खास तौर पर जो तोरा का कैलेंडर है, जो एंशिएंट कैलेंडर है, जो खुदा ने नबियों को दिया, जो खुदा ने जिस कैलेंडर पर खुदा ने अपनी तौरात दी, ईदें दी, शबात दिया, वो उस कैलेंडर पर आज हम गुफ्तगू करने वाले। चूँकि खुदावंद की ईदें आ चुकी हैं। 4 अप्रैल की शाम से ईद फसह शुरू होगी, और 10 निसान जो है वो तकरीबन 30 मार्च को जो है वो शुरू हो जाएगी, और 31 मार्च की शाम तक रहेगी। सो लाजमी है कि इस सारे दौर के अंदर जब हम ईदें मना रहे हों तो बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, जो ईदें मना रहे हैं, वो सवालात कर रहे हैं कि क्या हम इस कैलेंडर पर जो ईदें मना रहे हैं उस कैलेंडर की सेटिंग क्या है, तरतीब क्या है, और ये किस तरह से तारीख या बाइबल या हिस्ट्री से साबित कैसे होता है, ये हमें ज़रूर बताया जाए। तो हमने मुनासिब समझा कि आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाए, और मुमकिन है ये एक से ज़्यादा वीडियो हो जाए। सो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। आपको बहुत सारी बातें नई मिलने वाली हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि हम कमरी कैलेंडर जो कि यहूदी इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं, जूडाइज़म, मॉडर्न जूडाइज़म जो इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम क्यों नहीं फॉलो करते, उसका रीज़न पीछे क्या है। लेकिन एंशिएंट जूडाइज़म जो कैलेंडर फॉलो करता था, उसको हम क्यों फॉलो करते हैं, इसका रीज़न क्या है। ये सारी बातों के सवालात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो आए हम अपने मौजू को शुरू करते हैं। अबा हाशिम ने हनूक को बहुत सारी हदायत दी, और हनूक ने शुरू से ही आखिरी अय्याम की पेशन गोई के जरिए से खबर दी। हनूक एक ऐसा शख्स है जिसको 366 किताबों को लिखने का सहरा दिया जाता है। हनूक ने खुदा के हजूर 243 साल तक हुकूमत की। 130 बादशाह और शहजादों ने हनूक से दरख्वास्त की कि हम पर वो सल्तनत करे, और हनूक ने इस तरह से उनके बनाई हुई वो सल्तनत जिसको उन्होंने हनूक को दिया, और हनूक से ये दरख्वास्त की कि हम पर तो बादशाह बन। हनूक ने वो बादशाही 243 साल की। उसी दौर तो 243वें साल में जब इस हुकूमत का आखिरी साल था, तो अब्बा आदम की भी इसी में वफात हुई, और अब्बा आदम को दफनाने वाले 2 शख्स थे, हनूक और मैतुसिला। मैतुसिला और हनूक ने अब्बा आदम को दफन किया। सो लिहाजा हनूक एक ऐसा शख्स था जिसको खुदा ने कैलेंड्रिकल निज़ाम सिखाया। हनूक अपने दौर में 8 लाख लोगों को टीचिंग दे रहा था। उसमें 130 बादशाह और शहजादे शामिल थे। हनूक ने शुरू से खुदा की शरीयत आम लोगों को या पब्लिक को सिखाई, और लोगों को खुदा के तरीके और यहोवा की शरीयत सिखाई। हनूक एक ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहले दुनिया के अंदर कैलेंडर मुतारफ कराया, जबकि इससे पहले अब्बा आदम को खुदा ने कैलेंडर दिया था लेकिन लिखवाया नहीं था। जबकि हनूक ऐसा शख्स है जो पढ़ा लिखा और खुदा की रोया देखने में बहुत ज़्यादा मशगूल था। सो हनूक को खुदा ने कैलेंड्रिकल निज़ाम लिखवाया। 2150 साल पहले इसहाक ने अपने बेटे यकूब और एसाऊ को मलके सदक के यानी अबर के पास भी भेजा, और शिम के पास भी भेजा, जबकि शिम की वफात हो चुकी थी, लेकिन अबर ने स्कूल को जारी रखा। सो यकूब ने वहां जाकर खुदा की शरीयत और तरीके सीखे, लेकिन एसाऊ ने जाने से इनकार कर दिया। ये मामला 2150 साल पुराना है। इस तरह से ये स्कूल जारी रहा, और अबर के पास वो तमाम किताबें भी मौजूद थी जो खुदा ने हनूक को लिखवाई थी, और कैलेंडर का सारा निज़ाम भी जो हनूक को खुदा ने सिखाया था। इसी तरह ये तमाम चीज़ें नस्ल दर नस्ल फॉरवर्ड होती रहीं। वो तमाम किताबें और वो तमाम कॉपियाँ जो खुदा ने हनूक, मैतुसिला और जनाब नूह को फॉरवर्ड की थी, वो तमाम चीज़ें महफूज रखी गई, और ख़ास तौर पर लावी को दे दी गई, और ये किताबें नस्ल दर नस्ल आगे फॉरवर्ड होती रहीं। ये किताबें बाद में हैकल के अंदर सदूक काहिनों के पास भी रहीं, और इसी तरह से हनूक का जो तीसरा वर्जन है वो आज अथोपिया के पास भी मौजूद है। अथोपिया वर्जन जिसे कहा जाता है, ये हनूक की पहली किताब शुमार होती है। सो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि आप दीगर किताबों को अगर आप नहीं भी पढ़ते तो ख़ास तौर पर पहली किताब की, जो हनूक की पहली किताब है, जो अथोपियन वर्जन है, उसे लाजमी पढ़ें। वो आपके लिए बहुत बरकत और इल्म का बाइस होगा। अथोपियन वर्जन को लेकर या हनूक की किताब को लेकर
بہت ساری کنٹروڈکشن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ میری تحقیق کے مطابق کسی قسم کا کوئی تضاد موجود نہیں، بس تحقیق کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے آپ بہت سارے معاملات کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہنوح کی کتاب کو لے کر ڈیڈ سی اسکرول کو بھی رد کرتے ہیں، اور یہ منافقت ہے کہ بہت سارے لوگ جب بائبل کی بات آتی ہے تو ڈیڈ سی اسکرول کا سہارا لیتے ہیں اور وہاں سے بائبل کو ثابت کرتے ہیں، لیکن جب بائبل کے کیلنڈر کی بات آتی ہے یا بک آف ہنوح کی بات آتی ہے یا یوبلی کی بات آتی ہے تو ڈیڈ سی اسکرول کی تحریروں کو جھوٹا اور فراڈ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ منافقت اور ڈبل شخصیت یا ڈبل خیالات یا ایک کھیت میں دو قسم کا بیج بونے کی مثال بنتا ہے۔ کن جانسن کی کتاب میں جسے ملک صدق کا قدیم حکم کہا جاتا ہے، مصنف بتاتا ہے کہ 10 ملک صدق کاہن ہیں، جن میں مسیح یہوشوا 10واں ہے۔ میں اس سے متفق ہوں کہ ملک صدق کا مطلب راست بازی کا بادشاہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ ملک صدوق بھی بنتا ہے، یا صدوق کاہن کے بادشاہ کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعقوب نے لاوی کو شم سے سیکھنے کے لیے بھیجا، اور لاوی کاہن تھے لیکن ملک صدق کے حکم کے مطابق نہیں۔ وہ لاوی کاہن تھے، لاوی سے کہات پیدا ہوا، اور کہات سے امرام پیدا ہوا، اور امرام سے موسیٰ اور ہارون پیدا ہوئے۔ امرام کے پاس بزرگوں کی تحریریں تھیں اور انہیں موسیٰ اور ہارون کو دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پہلی تخلیق کا جو سارا نظام تھا وہ جناب موسیٰ کے پاس کس طرح سے آیا، انہوں نے کس طرح سے وہ علم حاصل کیا جو تخلیق والا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اکثر لوگ اس سوال کو بھی اٹھاتے ہیں کہ جی جناب موسیٰ جب پہاڑ پر تھے تو انہوں نے یہ کتابیں 5 لکھی، تو انہوں نے پیدائش کا جو سارا نظام تھا وہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے جانا؟ تو یہاں سے بھی یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کے پاس بک آف ہنوح تھی، بک آف یوبلی تھی، اور بزرگوں کی تحریریں تھیں جن کو کریشن کا سارا نظام پتا تھا اور انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہوا تھا۔ لہٰذا یہ 10 ملک صدق کے کاہن انشنٹ جوڈائزم مانتی تھی کہ آخری جو ہوگا وہ مسیح ہوگا۔ یہوشوا آخری ہے اور 10 کاہن ہیں ملک صدق کے جو زمین پر رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ مسیح آخری ہے، اور سب سے پہلا جو شمار کیا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم ہے۔ آدم، کنعان، ہنوح، میتوسیلہ، نوح، شم، ابراہم، اسحاق، یعقوب، اور پھر یہوشوا ہے۔ اس طرح سے آدم سے یہ شروع ہوتا ہے۔ 10 سردار کاہن ہیں۔ جناب یعقوب نے لاوی کو شم کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجا۔ یاد رہے کہ شم جو تھا وہ ملک صدق کا کاہن تھا، لیکن لاوی ملک صدق کا کاہن نہیں تھا، بلکہ اس کو لاوی کی کہانت دی گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بائبل میں 2 کہانتیں ہیں، ایک ہے ملک صدق کی اور دوسری ہے لاوی کی کہانت۔ لہٰذا لاوی کے لیے بک آف پیٹریارکس کے اندر بہت ساری نبوتیں موجود ہیں کہ لاوی کو کہانت دی جائے گی، اور اس کے بعد ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ بیابانی سفر کے اندر لاوی کو کہانت دے بھی دی گئی۔ لہٰذا یہ اس طرح سے سارا نظام اختتام پذیر ہوتا ہے، کہانت کا ایک مکمل سٹرکچر تیار ہو جاتا ہے۔ لاوی سے کہات پیدا ہوا، اور کہات سے امرام پیدا ہوا، اور امرام سے موسیٰ اور ہارون پیدا ہوئے، اور جناب موسیٰ کو خدا نے تورات کی 5 کتابیں دی۔ اور اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جناب موسیٰ کو پیدائش کی تمام تخلیق کا نظام سمجھایا اور بتایا گیا، اور اس کے ساتھ جناب موسیٰ کے پاس وہ کتابیں بھی موجود تھیں جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی لاوی کے پاس، اور لاوی سے پھر ہارون اور موسیٰ کے پاس ہیں۔ اسی طرح انہوں نے تورات میں کریشن کا سارا نظام بھی لکھا اور اسے دوبارہ سے اپنی کتاب میں بھی درج کیا، اور اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو کریشن کا سارا نظام کس طرح سے پتا تھا، اور خدا نے بھی بہت ساری تفصیلات پہاڑ پر اسے بتائی۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو یہ ساری چیزیں سپرد کی، اور یہ لاویوں کے پاس ہیں، اور لاوی نے بعد میں بنی اسرائیل کو یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکلی نظام کے اندر شمسی کیلنڈر، جس کو ہم ڈیڈ سی اسکرول کیلنڈر کہتے ہیں، وہ رائج بھی رہا۔ اس کے بہت سارے ایویڈنس موجود ہیں۔ شمسی، جسے ہم ہیکلی کیلنڈر یا ببلیکل کیلنڈر یا تورا کیلنڈر کہتے ہیں، جسے شمسی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ کیلنڈر آدم سے لے کر جناب یہودا مکابی کے دور تک رہا، یعنی ایپیفینس شہرم جو یونانیوں کا بادشاہ تھا اس کے دور تک رہا، کیونکہ یونانیوں نے مکابین سے ایک معاہدہ کر لیا، اور انہوں نے ان کا یونانی سلطنت کا ایک کیلنڈر تھا جو کہ قمری کیلنڈر تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور وہاں پر صدوق کاہنوں نے بغاوت کی، اور انہوں نے ہیکل میں سے تمام کتابوں کو، ان کی کاپیوں کو، ان کے تماروں کو لے کر کمران غار چلے گئے، اور بڑا اختلافات پیدا ہوا، اور صدوق کاہنوں نے وہاں خاص طور پر کہا بھی کہ قمری کیلنڈر کو قبول کرنے کا مطلب خدا کی نافرمانی ہے،
اور یہوہ کے تہواروں یا اس کے نشانوں اور اس کے سبتوں کو رد کرنے کے برابر ہے۔ سو لہٰذا مکابیوں نے یا موجودہ اس دور کی بنی اسرائیل قوم نے صدوقیوں کی اس بات کو رد کر دیا اور انہوں نے ان کی بات کو قبول نہ کیا۔ لہٰذا اسی بغاوت پر صدوقیوں کے لیے اس ملک میں جگہ نہ رہی، اس لیے وہ جلا وطن ہو گئے اور قمران غاروں میں ہیکل سے وہ تمام کاپیاں لے کر چلے گئے۔ یہ یاد رہے کہ یہوہ پاک خدا نے صدوق گھرانے کے لیے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں حزقییل 48 باب آیت نمبر 11، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ صدوق کاہن جو ہیں وہ 1000 سالہ بادشاہی میں دوبارہ سے خدا کے کاہن ہوں گے اور انہیں ہی یہ کہانت دوبارہ دے دی جائے گی، یعنی صدوق گھرانہ پھر سے اپنی کہانت کو سنبھالے گا۔ لہٰذا ہم جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ صدوق گھرانہ ہے، اور وہ قمران غاروں میں اپنی تمام کتابیں لے کر چلے گئے۔ جب آپ کمیونٹی رول پڑھتے ہیں تو آپ صدوق کاہن کو قمران غاروں میں جس کیلنڈر کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ شمسی کیلنڈر ہے جس کے 364 دن ہے، اور وہ بالکل بھی قمری کیلنڈر کو فالو نہیں کرتے تھے۔ سو لہٰذا آج بنی اسرائیل قوم جس کیلنڈر کو فالو کر رہی ہے اس کا وجود بڑا مشکوک اور بت پرستی سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو ببلیکل کیلنڈر تھا وہ یہودا مکابی کے دور سے رد کر دیا گیا، لیکن مسیح نے اسی کیلنڈر کو فالو کیا جس کو صدوق کاہن فالو کرتے تھے۔ لہٰذا عزیزوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یوبلی کی کتاب اور ہنوک کی کتاب کو لازمی پڑھیں، اور ڈیڈ سی اسکرول اور کمیونٹی رولز اور دمشقی دستاویز کو بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ لیو مدراش بھی پڑھیں اور بک آف پیٹریارکس بھی لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو ان سارے معاملات کا پتہ چل سکے، آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، تاکہ آپ تمام چیزوں سے واقف ہو جائیں اور یہ سمجھ سکیں کہ میں آپ کے سامنے جو رونا رو رہا ہوں وہ سچا ہے۔ سو لہٰذا بہت سارے لوگ ہمیں گمراہ کہتے ہیں، ہمیں بدعتی کہتے ہیں، جبکہ تاریخ یہ چلا کر کہتی ہے کہ ہمیں بدعتی کہنے والے خود بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں جو بدعتی کیلنڈروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شلوم۔